العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ آیات جن میں آپ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے، آپ کی دشمنی اختیار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ان آیات کی برکت سے جب ہم ان کو سنتے ہیں، ان پہ تھوڑا غور و تفکر کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت بڑھتی ہے، اور اندازہ ہوتا ہے، مزید یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے تو یہ شدید اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ وہ کوئی اس طرح تکلیف پہنچائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تدارک کے لیے اور اس سلسلہ تکلیف کو روکنے کے لیے آیات نازل فرما دیتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحجرات کی نمبر 2 آیت بیان کی تھی، اور تیسری پر ہم آئے تھے، لیکن تھوڑا وقت کم تھا تو رہ گیا تھا۔ پہلی والی آیت پہلے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز کو ان کے پاس، یعنی آواز کو اس طرح بلند نہ کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے بلند کرتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تم شعور نہ رکھو، یعنی تمہاری لاشعوری کے عالم میں اعمال برباد نہ کر دیے جائیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ثقل سماعت کا شکار تھے، یعنی آپ کو تھوڑا سا اونچا سنتا تھا، تو آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا آواز کو بلند کر لیا کرتے تھے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت میں اور آپ کی جو ایک طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیائے طبعی رکھی تھی، اس کے تحت کسی کو ٹوکتے نہیں تھے کہ کہیں اس کو ایسا نہ ہو، ان کو احساس ہو اپنی ثقل سماعت کا، یعنی سماعت کی کمی کا، تو اس سے ان کی شاید دل آزاری ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بلند آواز آپ کے لیے ایک کراہت کا سبب بنتی ہوگی، ناپسندیدگی کا سبب بنتی ہوگی، لیکن اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مقید ہو گئے، اور یہ کہتے تھے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت سعد نے بتایا کہ وہ تو کہتے ہیں میں جہنم میں ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جنتی ہیں اور وہ آئیں یہاں پر۔ تو خلاصہ لیکن یہی ہوا، ہم نے اس پہ پچھلے پروگرام میں کلام کر لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی صحیح عذر کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بن جائے۔ یعنی وہ تو ایک مجبوری تھی نا، اونچا سنتے تھے، اور اونچا سننے والے شخص کے لیے ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی آواز کو زیادہ بلند کرتا ہے، کیونکہ جب اس کو سنتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب آواز پہنچ رہی ہے شاید، لیکن اس کو بہت ہی اونچا سنتا ہے، سامنے والوں کو صحیح سن رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے چیخ کے یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کو بالکل نارمل وے میں نارمل آواز آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اب جہاں پر ایک شرعی عذر تھا، کسی کے ساتھ صحیح عذر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بنا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جس پر صحابی بھی واقعی وہ بڑی بہترین طبیعت والے تھے کہ انہوں نے فوراً اس کو اپنے حق میں قبول کیا۔ یہ نہیں کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اعتراض کیا کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہی تو سماعت کی کمی میں مبتلا کیا ہے، اب میں کیا کروں، میری آواز بلند ہو گئی تو میرا کیا قصور؟ نہیں، انہوں نے اس کو اپنا قصور مانا کہ میں نے کیوں نہیں خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میری آواز اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنی، تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو مقید کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی،
اور ان کو سہارا دیا تو اور اطمینان عطا فرمایا۔ اب اس سے آپ غور کر لیں کہ جب یہاں یہ صورتحال ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے، تو جو شخص جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا آپ کے جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں تکلیف پہنچائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، تو وہ کس قدر خطرناک صورتحال ہوگی۔ چنانچہ اگر یہ جیسے اب محرم چل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پہ غور کریں کہ جب شہزادہ خاندان رسالت کو شہید کیا جا رہا ہوگا اور دیگر جو رفقات تھے ان پہ حملہ کیا گیا ہوگا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر باعث تکلیف ہوگا۔ روحانی اعتبار سے ویسے تو انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، ہم بارہا آپ کو حدیث سنا چکے ہیں، اور وہ بالکل اس طرح ماحول کو اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں جیسے اپنی حیات طیبہ میں لیتے تھے۔ لیکن بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے اور وفات میں مبتلا ہو گئے، پھر بھی روحانی اعتبار سے ہر ایک کا تعلق اس دنیا سے رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ امت کے اعمال انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور یہاں تو طاقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ پوری کائنات کو ملاحظہ فرمانے کی قدرت و قوت رکھتے ہیں، اتنی آپ کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی حالت کیا ہوگی کہ جب آپ کے نواسے کی گردن پر تلوار ماری گئی ہوگی، جب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر مارا گیا ہوگا، جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے تیر مار کے شہید کیا گیا ہوگا، کس قدر باعث تکلیف ہوگا، تو بتائیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا یہ اپنی آخرت کو ہلاکت میں اور بربادی میں مبتلا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک صحیح عذر والے شخص کو فوراً تنبیہ فرما رہا ہے تو پھر ادھر تو کیا معاملہ ہوگا خود سوچئے۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں جو اگرچہ آپ کے فضائل پر مشتمل ہیں، اور یہ میں انشاءاللہ جب صحابہ کے فضائل عرض کروں گا تو اس میں ذکر کر دوں گا، لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فضیلت اور کمال کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل جن کے قلوب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اعتبار سے یہ تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ آیت پہلے والی نازل ہوئی تو صحابہ کے قلب میں انتہائی خوف پیدا ہوا کہ ذرا بھی اگر ہم بارگاہ رسالت میں خدا نخواستہ کسی بے ادبی کے مرتکب ہو گئے، چاہے وہ نادانستہ طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس سوچ نے، اس فکر نے ان کو انتہائی محتاط کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی اس ادا کو تقوی کا نتیجہ قرار دیا کہ یہ ان کا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، احتیاط تھی کہ پھر یہ اتنے آہستہ آہستہ سرکار کی بارگاہ میں کلام کرتے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کیا کہا، دوبارہ کہو، کیونکہ اتنا آہستہ بولتے تھے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کا ایک ادب اور احترام جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہم الحمدللہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، سنہری جالیوں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اس دنیا میں جلوہ افروز تھے، دور و نزدیک کی آواز اللہ تعالیٰ کی عطا سے سن رہے ہیں، اپنے تمام حاضرین کو، تمام زائرین کو پہچانتے ہیں، ناموں کے ساتھ، ان کے قبیلوں کے ناموں کے ساتھ، باپوں کے ناموں کے ساتھ۔ یہ صحیح حدیثوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر وہاں کھڑے ہو کر شور مچایا جائے، لڑائی جھگڑا کیا جائے، بے ادبی کی جائے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور آپ کی بارگاہ کی بے ادبی پر مشتمل ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی گرفت کا سامان ہو جائے۔ اس لیے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پچھلی آیت میں جیسے ہے
کہ یہ اس میں احتیاط کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں پر حاضر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اعمال اکارت ہو جائیں۔ اب وہاں پہ جو لوگ شور مچاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً سنہری جالیوں پر وہ شرطے جو کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، ان سے بعد وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اظہار عقیدت کے لیے کہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہتے نہیں باہر جاؤ، کہتے نہیں ہم یہاں کھڑے ہوں گے، اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شور مچاتا ہے، آپ اس سے لڑیں نہیں، جھگڑے نہیں، خاموشی سے وہاں چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان صحابہ کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوبہم، ان کے قلوب کا، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں ان کا امتحان لے لیا، یہ متقی ثابت ہوئے ہیں۔ اور یہ کس بات پر بیان ہو رہا ہے کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں۔ یہ وضاحت میں کر دوں کہ ابھی میں نے عند رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اس میں قرآن میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ درود شریف میں نے ادب کے لیے پڑھا ہے، آیت اتنی ہے عند رسول اللہ۔ تو اب اس سے ذرا توجہ فرمائیں کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کر رہے ہیں تو یہ ادب کوئی شرک نہیں ہے، یہ ادب ناجائز نہیں ہے، یہ ادب کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کی ادائیں ہیں، طریقہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ بہت آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تقوی کے سلسلے میں ان کا امتحان لے لیا، گویا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا ادب کرتے ہیں، اس کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں تعلق رکھنے والی ہیں ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ تقوی کا ایک نتیجہ ہے، یہ پرہیزگاری کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ وجہ سے میں نے عرض کیا کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، نامعلوم اس میں کون سا شرک اور بدعت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ تعظیم الہی کے منافی ہونے کی وجہ سے شرک یا بدعت ہوتا تو بتائیے اللہ تعالیٰ ان کی تحسین کیوں فرماتا؟ بلکہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں اجر عظیم بیان فرمایا، عظیم مانے بڑا، بڑا اجر۔ اب بڑا ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ہر ذات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا واقعی وہ فقیر ہو، یہ پیشہ ور نہیں تو ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ایک واقعی محتاج فقیر ہے، اس کے لیے بڑا نوٹ کیا کہلائے گا؟ آپ 50 کا دے دیں وہ کہے گا بڑا نوٹ ملا ہے، 100 کا دے دیں وہ کہے گا بڑا نوٹ ملا ہے۔ اگر آپ ایک عام جو تنخواہ پانے والا ہے اس کے لیے 1000 کا نوٹ ایک بڑا نوٹ کہلائے گا، 150 تو شاید چھوڑ دے، اس سے زیادہ اوپر ہوگا تو 5000 کا، اور اس سے بڑھ کر کوئی بزنس مین ہوگا اس کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ کا اماؤنٹ بڑا اماؤنٹ کہلائے گا، اور پھر جو لاکھوں میں روزانہ لاکھوں کی ان کے مسائل ادھر ادھر پیسہ ہوتا ہے تو وہ پھر کروڑوں میں جب بات پہنچتی ہے تو اس کو زیادہ کہتے ہیں، جو اس سے زیادہ وہ اربوں کو کہتے ہوں گے کہ یہ زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی زیادتی کا مفہوم بھی بدلتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس اجر کو اللہ تبارک و تعالی عظیم فرما رہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مغفرت کا سبب بنتا ہے اور اس سے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کر رہا ہے اس کو اپنے ادب یا اپنی تعظیم کے مقابل نہیں قرار دے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا اگر یوں فرمایا ہوتا کہ تم اگر میرے حبیب کی تعظیم کرو گے تو میری تعظیم میں فرق آئے گا، لہٰذا یہ بھی شرک ہے، بدعت ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے،
اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب اور تعظیم ہمیں سکھا بھی رہا ہے اور اس کی ترغیب بھی دے رہا ہے اور اس کو گویا کہ حکم بھی دے رہا ہے، اور اگر اس کو ترک کریں تو اس پہ وعید بھی بیان کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم الہی کے منافی یا اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جیسے زندگی میں تعظیم کی جائے گی ایسے ہی بعد وفات بھی تعظیم کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ دیکھیے ذرا اس حدیث کو دیکھیے کہ بعض اوقات زندگی میں اتنی تعظیم نہیں ہوتی آدمی کی، مرنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قبر پہ نہ چڑھے، اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اے شخص نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا اور نہ یہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ یعنی آپ نے احترام کا حکم دیا ہے، قبور پہ چڑھنے سے منع کیا، ان کو روندنے سے منع کیا، جو مسلمان کی قبریں ہیں۔ تو ایک مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد اس کی عظمت اور تعظیم ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کا ستر دیکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، ایک حق بیان کیا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کوئی وفات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا ادب زندگی میں ہوتا ہے ویسا ادب بعد وفات بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک نبی زندہ ہیں اب ان کے ادب اور تعظیم کریں گے، اگر وفات پا جائیں تو یہ نہیں کہ اب ہمیں لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت مل گئی ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمیشہ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی، ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی اور ان کی قبور کی تعظیم کرتے آئے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جانا، غلوف کرنا، جیسے یہود نے کیا کہ سجدہ کرنا شروع کر دی، یہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء علیہم السلام کا ادب اور احترام کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کا ادب و احترام بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا ادب و احترام کے ہاں انداز اچھے اختیار کیے جائیں گے، صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اس کی مذمت کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی سجدہ ریز ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جا کے آپ کو سجدہ کرنے کی نیت سے وہ سجدہ ریز ہو جائے، تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ عبادت کا قصد کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر عبادت نہیں کر رہا، سجدہ تعظیمی ہے، تب بھی ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو اس لیے، اور اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں، زندگی میں سجدہ کرنا منع، بعد وفات بھی کرنا منع ہے۔ تو اسی طرح زندگی میں تعظیم جائز تو بعد وفات بھی تعظیم بالکل عین ادب بارگاہ رسالت کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔